میرا سوال یہ ہے کہ صوفی حضرات کے چہرے اتنے کیوں چمکتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ بھی سنی اور نیک ہوتے ہیں لیکن ان کے چہرے اتنے نہیں چمکتے؟ کیا یہ حق کی نشانی ہے؟ اور کیا چمکتا چہرہ دکھاوے میں نہیں آتا، یعنی بندہ غرور میں نہیں آ جاتا؟ رب کائنات کی مرضی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی کسی بندے کے چہرے میں چمک عنایت فرمائے تو وہ رب کی طرف سے عنایت ہے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے چمک عنایت فرماتا ہوتا ہے، یہ بغیر میک اپ کی چمک ہوتی ہے۔ اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے چہرے مبارک جو ہے وہ اس پر اثر سجدہ ہوا کرتے تھے، وہ کالا داغ سیاہ داغ نہیں بلکہ ان کے چہرے جو ہے وہ چمکتے ہوتے تھے۔ قیامت والے دن مومن مسلمانوں کو ان کے چہروں کو نورانیت دی جائے گی، اور چمک حضور نے فرمایا میرے امتی قیامت والے دن غرم محجلین ہوں گے، وہ ان کے اعضائے وضو جو ہے وہ چمکتے ہوتے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنی امتیوں کو ایک اس نشانی سے بھی پہچانتا جاؤں گا کہ ان کے چہرے، ان کے اعضائے وضو وہ چمکتے رہیں گے۔ تو صوفی حضرات چونکہ اللہ رب العزت کی ذکر پر مشغول رہتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مطہرہ، اگرچہ رنگ ان کا سیاہ ہوتا ہے لیکن ان کے چہروں میں نورانیت شامل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ذکر کی اثر ہے اور یہ حضور سے محبت۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا چاند بذات خود بے نور ہے، کھردھرا زمین ہے چاند کی، لیکن چاند کی ایک حیثیت ہے، ایک قانون ہے کہ وہ سارا دن سورج کے سامنے ہوتا ہے اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر چاند چمکتا ہے۔ وہی کھردری زمین والے، وہی بے نور چہرے والا چاند، وہ پھر سورج سے شعاعیں لے کے اور روشنیاں لے کے پھر وہ چمکتا رہتا ہے۔ اور بالکل چمکتے چہرے جو ہے وہ حق کی علامات ہے، حق کی نشانی ہے۔ لیکن علماء اہل سنت اور بقیہ لوگوں کے چہروں میں بھی نور ہے، ان میں بھی چمک ہے، لیکن کسی میں وہ نورانیت اور چمک زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ سے کم ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال جو حق ہے، جو سچ ہے، ان کے چہرے چمکتے ہیں لیکن بغیر میک اپ کے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اپنے چہروں کو چمکا دیتے ہیں تو وہ میک اپ کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس سلسلہ کے سے وابستہ لوگوں کو جو حقیقی طور پر اس سلسلے سے وابستہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو نور دیا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے چہروں کو چمکایا ہوا ہے۔ یہ رب کی طرف سے عنایت ہے۔ جہنمی جو ہے وہ قیامت والے دن جنتیوں سے یہ کہیں گے کہ آپ اپنی نور میں سے ہمیں کچھ دے دو، نورانیت میں سے ہمیں کچھ دے دو، تو وہ جنتی کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے جو صرف اللہ کے بندوں کو عنایت کی جاتی ہے۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا یہ چمکتا چہرہ دکھاوے میں نہیں آتا؟ اگر آپ خود چمکائیں گے میک اپ کے ذریعے سے تو وہ تو دکھلاوے میں آئے گا، لیکن اگر رب اپنی طرف سے اس کو چمکائے تو پھر اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اسی لیے یہ دکھلاوے میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ بھئی اتنا حسین چہرہ ہو تو ان کے اوپر کوئی چادر بھی ڈالنی چاہیے تاکہ بندہ غرور و تکبر میں نہ آئے، تو یہ قول باطل ہوگا۔ اسی لیے کہ اللہ رب العزت ان اللہ یحب، اللہ رب العزت اس بات کو محبوب رکھتا ہے ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اپنی نعمت کی اثر اپنے بندوں پر دیکھ لے۔ رب نے مجھے جو حسن دیا ہوگا، آپ کو جو حسن دیا ہوگا، اللہ نے جو نور عطا فرمایا ہوا ہے، تو اس نور کو لوگوں کے سامنے اس وجہ سے ظاہر کر رہا کہ لوگ اس سے متاثر ہو کے اللہ رب العزت کی ذکر اور اللہ کی یاد کی طرف آ جائیں، تو یہ تو نعمت محمودہ ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ جو آپ کو نعمت دیں تو اس نعمت کا خوب چرچا کر لیا کرو۔ ہاں، اپنی تئیں میک اپ کر کے باہر نکلیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ میرا چہرہ ایسے چمک رہا ہے، تو پھر یہ تکبر، ریا اور انانیت میں آئے گا۔ یہ ممنوع ہے، اسے منع کیا گیا ہے، کیونکہ زینت جو ہے وہ صرف خواتین کے لیے جو اپنی شوہروں کے لیے زینت کر لیں، تو مردوں کے لیے کوئی زینت نہیں ہے، کوئی مردوں کے لیے میک اپ نہیں ہے، مردوں کے لیے فیشل نہیں ہے کہ وہ فیشل کروا کے آ جائے، مردوں کے لیے یہ نہیں۔ حتیٰ کہ سرما لگانا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مرد کے لیے سرما اس نیت سے لگانا کہ میں اچھا دکھائی دوں لوگوں کو، لوگ جو ہے وہ مجھے کہیں گے کہ یار اس کی آنکھیں تو بڑی سرمئی آنکھیں ہیں، تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اگر سنت نبوی کے لحاظ سے
کہے کہ یہ سنت ہے میرے آقا کی، اور پھر سرما لگائیں تو یہ جائز ہے۔ تو رب اگر کوئی نعمت عنایت فرمائے، ان کے چہروں کو اگر اللہ روشنی دے تو پھر وہ رب کی طرف سے ہے، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے۔ اور اپنی طرف سے وہ چمکانا چاہیں تو پھر اس میں تکبر اور ریا کا ایک پہلو شامل ہو سکتا ہے، وہ بنا ہے۔